الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ پس وہ نور پاک رب العالمی پیدا ہوئے، مبدع کونین ختم المرسلین پیدا ہوئے، جان عالم قبلہ اہل یقین پیدا ہوئے، شکر عزت رحمت للعالمین پیدا ہوئے۔ تم پہ سو جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی۔ آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی۔ آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی۔ تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عرب۔ محترم المقام حضرت مولانا شفیع محمد خان نقشبندی و قادری صاحب، کامل جامع نظامیہ، برادران اہل سنت، محبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میلاد کی خوشیاں منانے والوں، میرے دوستوں، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پیش، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پیش فرمائے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ ہم آج 11 ربیع الاول ہے اور ہم شب میلاد منانے جا رہے ہیں۔ آج کی شب وہ شب ہے کہ جو شب خوشیوں سے، روشنیوں سے، برکتوں سے، رحمتوں سے، بہاروں سے بھری ہوئی ہے۔ آج اہل محبت، اہل نسبت، اہل سنت کے لیے بڑی خوشیوں کی رات ہے۔ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آقا و مولا مانتا ہے، وہ آج شب کو شب قدر اور شب برات سے بھی افضل مانتا ہے۔ کیونکہ یہی شب ہمارے آقا حضور ختمی مرتبت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
تشریف لا رہے تھے، اور آج اتفاقاً شب بھی وہی ہے، دن بھی وہی ہے، کیونکہ پیر کی شب، اللہ نے اس شب میں خود اتنی دھوم دھام کی کہ جنت کے دروازے کھول دیے، دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا، ساری شب میں روشنی ہی روشنی بھر دی، زمین و آسمان کو منور کر دیا، ذرہ ذرہ نور سے جگمگا رہا تھا، کیونکہ نور والے مصطفیٰ آ رہے۔ اس لیے اہل محبت آج کی شب بڑی دھوم کرتے، جس کے نظارے آپ گلی گلی، کوچے کوچے، بازار بازار، محلے محلے دیکھ رہے ہیں کہ ابھی سے عاشقان دھوم مچا رہے ہیں۔ جلنے والے جل رہے ہیں، مگر ہم کو ان سے کچھ کام نہیں ہے۔ آج تو ہم مسرت میں دھوم و دھام کریں گے، ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کریں گے، گلے ملیں گے، آقا کی آمد کا جشن منائیں گے۔ تو آج کی شب میلاد بڑی اہم ہے، کیونکہ ساری شبیں ایک طرف، شب میلاد ایک طرف۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے تحریر فرمایا کہ شب قدر سے زیادہ شب میلاد کو فضیلت حاصل، شب قدر سے زیادہ افضل شب میلاد ہے، جبکہ شب قدر کو قرآن میں ذکر کیا گیا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ۔ قرآن سے اس کا ثبوت ہے، یہ شب قدر ایسی ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیکن شاہ عبدالحق محدث دہلوی اور تمام علماء اہل سنت، یہاں تک کہ حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ، امام اہل سنت، عاشق رسول اللہ، محسن دکن، فضیلت جنگ، حضرت مولانا محمد انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت الرضوان نے بھی، اور حضرت بیرون علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمت اللہ علیہ نے بھی، محدث دکن حضرت سید عبداللہ شاہ قادری نقشبندی رحمت اللہ علیہ نے بھی یہی لکھا کہ شب قدر سے زیادہ افضل شب میلاد ہے۔ تو اہل سنت الجماعت کا اس پر اجماع ہے کہ شب میلاد سرکار کی ولادت کی رات شب قدر سے بہتر ہے۔ اب شب قدر تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور شب میلاد کا تو اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ اب اتنا ہی کہہ دیا کہ شب قدر سے بہتر ہے، تو اب اس سے اندازہ لگا لو کہ کتنی بہتر ہے۔ شب قدر میں تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو شب میلاد تو ساری کائنات سے بہتر ہے۔ اس کے جب شب قدر میں اتنے فضائل و برکتیں، رحمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھی ہے، اور کمال ہے عاشقوں کے لیے، شب قدر چھپا دی گئی۔ شب قدر چھپا دی گئی کب ہے؟ سوائے رسول پاک کے، اور رسول پاک نے جن کو بتایا ان کے، کسی کو نہیں معلوم کہ شب قدر کیا ہے۔ لیکن کرم، سرکار کی رحمت دیکھو، شب میلاد سب کو معلوم ہے۔
اور معلوم رکھی ہوئی رات نامعلوم رکھی ہوئی رات سے بہتر ہے. چھپی ہوئی رات ظاہر رات سے بہتر ہے. اب یہ کرم نہیں تو کیا ہے نا؟ بھئی جو چھپ گئی اس کی تو تلاش میں لگے ہوئے لوگ. اب میں بولتا ہوں جو شب میلاد کو نہیں مانتا اس سے بڑھ کر بیوقوف کوئی نہیں ہے. عقل ہی نہیں ہے. ارے جو چھپی ہوئی ہے اس کے پیچھے پڑ رہے ہیں. جس کو بتا دیا گیا ہے جو اس سے بھی بہتر ہے اس کی دھوم منا لو. شب قدر خود بخود مل جائے گی. نہیں، اس لیے ہم اہل سنت جماعت ادب والے ہیں تو عقل والے بھی ہیں. ادب والے بھی ہیں اور عقل والے بھی ہیں. اس لیے ہمارے بزرگوں نے ہم پر یہ رحم فرمایا، میاں کہاں شب قدر میں تم آخری زمانے میں ڈھونڈ لیتے بیٹھتے ہیں. تم کو دیکھو 5 وقت کی نماز برابر نہیں پڑھتے، شب قدر میں جگتے. اب شب میلاد ہی میں دھوم منا لو، کرم ہو جائیں گا تو شب قدر بھی مل جائیں گی. اس لیے تفصیل سے علماء حق نے اہل سنت جماعت نے اس پر کافی بحث کی اور روشنی ڈالی، اور ہمارے دلوں میں یہ عقیدہ بٹھانے کی بھرپور کوشش و توانائی عطا کی اس عقیدے کو کہ شب میلاد شب قدر سے افضل ہے. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا. اب کس انداز سے سمجھا رہے دیکھیے آپ. کیا انداز ہے ہمارے علماء کا. ہماری سمجھ وہاں تک نہیں جاتی. ہمارے علماء نے اتنا کرم فرمایا، ہمارے اولیاء نے کرم نہ صرف سمجھایا بلکہ خود جگ کے بتایا. اب کیا کیا اس میں فضیلتیں، رحمتیں، برکتیں کس انداز سے سمجھایا. شب قدر کو کہا اعمال کی رات ہے، اور شب میلاد کو کہا ایمان کی رات ہے. کیونکہ شب قدر میں عبادت کرے تو ثواب ملتا ہے. تو شب قدر کا تعلق عمل سے ہے، اعمال سے ہے. اگر کوئی شب قدر میں عبادت نہیں کیا تو اس کو کچھ نہیں ملتا. لیکن شب میلاد ایمان سے ہے، کیونکہ شب میلاد کا تعلق رسول پاک سے ہے، اور رسول پاک کا تعلق ایمان سے ہے. جب تک کہ رسول پاک پر ایمان نہیں لائے آپ مومن ہو ہی نہیں سکتے. لہذا شب میلاد کا تعلق رسول پاک سے ہے، وہ ایمان سے ہے، اور شب قدر کا تعلق اعمال سے ہے. اور اعمال کو ایمان پہ ترجیح نہیں ہے، ایمان کو اعمال پہ فضیلت ہے. ایمان اعمال کی جان ہے. بغیر ایمان کے بڑے سے بڑا عمل بھی قبول نہیں ہوتا. اگر بے ایمان زندگی بھر روزے رہے تو کیا قبول ہوں گے؟ اگر بے ایمان لاکھوں رکعتیں نماز پڑھا تو قبول ہوں گی؟ اب آپ بولو، بولیے. اگر بے ایمان خیر و خیرات کرتے رہا، اچھے اچھے کام کرتے رہا، لوگوں کی مدد کرتے رہا، یتیموں بیواؤں کی مدد کرتے رہا، تو بے ایمان کا وہ عمل قبول نہیں ہوگا. ایمان دار آدمی 1 روپیہ خرچے گا تو ثواب ملے گا. ایماندار آدمی 5 وقت کی نماز پڑھے گا تو قبول ہو جائے گا. ایماندار آدمی 30 مہینے 30 دن کے روزے رہے گا تو قبول ہوگی. بے ایمان ساری زندگی روزے رہے گا تو قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا ایمان نہیں ہے. ایمان ہے تو عمل کی قدر ہے. اور شب میلاد کا تعلق رسول پاک سے ہے، رسول پاک کا تعلق ایمان سے ہے. لہذا شب میلاد افضل ہے شب قدر سے. اس لیے ہم شب قدر کی دھوم مچاتے ہیں. اور پھر بات کہی علماء نے، شب قدر کی مثال اور شب میلاد کی مثال ایسی ہے کہ جیسے
کسی بادشاہ کے بچے کی شادی ہو رہی ہے اور ایک بادشاہ کا دربار ہوتا ہے. جب بادشاہ کا دربار سجتا ہے تو اس میں یہ پابندی ہوتی ہے کہ پورے اصولوں کے ساتھ دربار میں رہے. جو بھی دربار میں حاضر ہونے کے اصول ہیں. اب بادشاہی دور تو نہیں ہے، جمہوریت کا دور ہے. یہاں تو جو ہے نا لنگی سے بھی چلے گئے تو وزیر اعظم مل لیتے. وہ بادشاہ کے دربار میں جو لوگ بادشاہوں کے دربار دیکھے ہیں، اگر لباس میں ذری بھی اونچ نیچ ہو گئی تو دربار سے نکال دیتے. وہ بادشاہ کا دور آپ دیکھیں نہیں نا. ادب کس کو بولتے؟ سب بے ادبوں کا دور ہے. یہاں تو باپ کو باپ نے بولے تو پڑوسی کو چچا کیا بولیں گے. تو ادب والوں کو دیکھیں نہیں. بادشاہ کے دربار کے آداب بہت اہم ہوتے تھے. وہ بغلو باندھ کے جانا، وہ دستار پہن کے پورے لباس کے ساتھ، جس کا جو مقام ہے وہ مقام پہ بیٹھنا. وزیر کا مقام جہاں ہے وہاں بیٹھنا، امیر کا مقام جہاں ہے وہاں بیٹھنا، محاسب کا مقام جہاں ہے وہاں بیٹھنا، منصب ہزاری کا جہاں مقام ہے وہاں بیٹھنا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تھوڑی جھلک بتا رہا ہوں میں آپ. جس کا منصب جو ہے وہیں بیٹھنا. ہاں، کوئی امیر آ کے وزیر کے مقام پہ بیٹھا تو گستاخ بول کے نکال دیتے تھے. یہ آداب تھے بادشاہ کے دربار کے. اگر جو کوئی عثمان علی خان بادشاہ کے دربار کو دیکھے ہیں وہ اندازہ لگا سکتے ہیں. تو اب لباس کی بھی قید، مقام کی بھی قید، پورے اصولوں سے آئے تو بادشاہ خوش ہو کے ان کو انعام دیتا تھا. بھئی تم پورے قواعد کے ساتھ حاضر رہے، پورے اصولوں کی پابندی کیے، پورے نظم و ضبط کا خیال کرے، بادشاہ چاہا تو انعام عطا کر دے. اب بادشاہ کے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے، کون سے بھی لباس میں آؤ، کیسا بھی آ جاؤ، کہیں بھی بیٹھو، شادی ہے. تو بادشاہ جس کو چاہے انعامات اپنے بیٹے کی شادی میں دے رہا ہے. وہاں کوئی قید نہیں ہے، وہاں کوئی لباس کی قید ہے، نہ مقام کی قید ہے، نہ کچھ ہے. صرف بادشاہ کی بیٹے کی شادی کی خوشی منانا ہے. آ کے خوشی منا لیا. بادشاہ چاہے تو اپنی بیٹی کی شادی کی خوشی میں جو چاہے عطا کر دے. کوئی اصول و قاعدہ نہیں ہے یہ کرو وہ کرو وہ کرو. اپنے بیٹے کی شادی کی خوشی ہے، اس کو جو چاہے انعام دے دے. تو علماء فرماتے ہیں شب میلاد اور شب قدر کا تعلق ایسی ہے. شب قدر دربار کی رات ہے. قاعدے سے آنا، عبادت کرنا، جگنا اور پابندی کرنا، تو شب قدر کے فضائل پھر معلوم بھی نہیں ہے شب قدر ہے. تو شب قدر دربار کی رات ہے، اور شب میلاد بادشاہ جیسا بیٹا ہے اس کی رات ہے. لہذا اللہ شب قدر میں عبادت کی پابندی رکھا ہے. شب میلاد میں پابندی نہیں ہے، صرف محبت رسول ہے تو بس ہے. اللہم صلی اللہ، جو شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی اللہ. اب یہاں پابندی نہیں ہے، سرکار سے محبت ہے تو بس ہے. ایک جھنڈی بھی ہلا لیا ہے تو 1000 مہینوں سے بہتر ثواب ہے. ایک روشنی بھی کر لیا ہے تو 1000 مہینوں سے عبادت بہتر ہے. خالی کھڑے رہ کے سلام بھی پڑھ لیا ہے، خالی کچھ بھی نہیں کرا، جھنڈے کو دیکھ کے بولا واہ سرکار کی شب میلاد ہے، اس کو بھی ثواب. ایک حدیث میرے ذہن میں آ رہی، میں سنا دے رہا ہوں، ورنہ یہ جو ہے وہ لوگ جانتے ہیں جو کافی احادیث کا گہرا مطالعہ کرتے ہیں. حضرت سماعت فرمائیے، حدیث پاک ذہن میں آئی میرے. سورہ توبہ میں آیت ہے کہ اس کے ضمن میں یہ حدیث لائے ہیں مفسرین.
سورہ توبہ میں ایک آیت ہے، باقر میاں سنیے توجہ سے، مولانا اور آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ سورہ توبہ میں ایک آیت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ مدینے والوں کو یہ زیبا نہیں ہے کہ رسول کو چھوڑ دے اور اپنے نفسوں سے زیادہ اپنے نفسوں کو ترجیح رسول کے نفس پہ دیں. اس کا مفہوم بتا رہا ہوں. اور پھر وہ جہاد کا ذکر ہے وہ کرے. تو اس میں یہ حدیث آئی کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں آیا کہ ان کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا. یہ قرآن کی آیت کا مفہوم ہے. اس پر مفسرین ایک حدیث لاتے ہیں. اب جو اس سبن میں ہے، جو یہ لوگ چلتے ہیں، اپنے آپ کو جہاد کے لیے تیار کرتے ہیں، اس کا لباس پہنتے ہیں، اس پہ بھی ثواب. حرکت کرتے ہیں، اس پہ بھی ثواب. اور ثواب کی انتہا یہ بتائی گئی ہے کہ اگر وہ اونٹوں پہ بیٹھ کے یا گھوڑوں پہ بیٹھ کے جاتے ہیں، گھوڑے جو لیت کرتے ہیں، اونٹ جو مینگنیاں دیتی ہیں ان کی، توجہ ہے آپ کی، یہ سننے میں نہیں ملتی ہے بات. ہاں، یہ سنانے والے بھی کم ہیں، اب سننے والے تو سمجھتے ہی نہیں. اب ایسی تفریحاً بیٹھ جاتے لوگ. قدر ہوتی تو بہت کچھ کرتے. قدر کرو بھائی، سرکار کا کرم کیسا ہے. تو گھوڑا کی لیت اور اونٹ کی جو مینگنیاں ہے نا، جو گھوڑے کی لیت گرتی ہے، جو اس کی چکر آتی ہے نا، گھوڑے کی لیت گری تو، اور جو اونٹ کی مینگنیاں گرتی ہے نا، اس کے ایک ایک مینگنی پہ نیکی لکھی جاتی. تم کیا سمجھے ابھی؟ تم رسول کو سمجھے کیا؟ اس لیے ہم میلاد، شب میلاد مناتے ہیں. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن مناتے ہیں. کیسے آقا مل گئے، ان کا کیا کرم ہے. تو میاں صرف جہاد میں شریک ہو گیا، سرکار کا حکم مان کے شریک ہو گیا، تو اس کے گھوڑے کی لیت پہ بھی اس کو ثواب مل رہا ہے. یہاں تو مصطفیٰ کی ذات کا جشن منایا جا رہا ہے. سمجھ گئے؟ ذات مصطفیٰ کا جشن منایا جا رہا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں یہ جتنے جشن کی مخالفت کرتے ہیں یہ بیبان بھی ہے، پاگل بھی ہے. جو پاگل ہو گیا ہے، جو سرکش ہو گیا ہے، وہی میلاد مصطفیٰ کو دیکھ کر آنکھیں چراتا ہے، نظریں بدلتا ہے. لیکن مصطفیٰ کا ماننے والا صرف جھنڈی دیکھ کے خوشی منا لیتا ہے. اب سمجھ میں آ گیا جھنڈا، اب سمجھ میں آ گئی روشنی. ہاں بابو، علم کچھ اور چیز ہے میرے دوست. خالی کتاباں پڑھ لینا علم نہیں ہے، حدیثوں کی سند لے لینا علم نہیں ہے، اسکولوں میں پڑھ لینا علم نہیں ہے. سرکار سے ایسی اٹوٹ محبت رکھنا علم ہے. فیضان اور بات ہے، علم اور بات. ممکن نہیں کتابوں سے عرفان مصطفیٰ، ممکن نہیں کتابوں سے عرفان مصطفیٰ. فیضان اور بات ہے، علم اور بات ہے. بھائی فیضان کی باتیں کرو میرے دوست. کہاں آپ گئے؟ یہ کہ اس کی دلیل دو، کئی کی دلیل دینا جی. دلیل دے رہا ہوں، ہمیں کاٹو دلیل کو. ہے کسی میں علم تو کاٹو، حدیث کا انکار کرو. آپ شکر ادا کرو ہمارا کہ ایسی باتیں بتاتے ہیں جس کو ہی نہیں بتاتا آپ کو. ناز اور فخر کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. یہ تو اللہ کا کرم ہے، سرکار کا صدقہ ہے. میں بحرالعلوم کے صدقے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. مگر یہ بات بہت مشکل سے سمجھ میں آتی ہے. جیسا مولانا نے ارشاد فرمایا، یہ فیضان سے سمجھ میں آتی ہے. میری اتنی بساط نہیں میں سمجھاؤں. یہ بزرگوں کا کرم ہے، یہ غوث و خواجہ کا صدقہ ہے، میرے پیر کا کرم ہے، بحرالعلوم سرکار کا. جو بات ہے میری سمجھ میں آ گئی اور آپ کو بھی سمجھا رہا ہوں، تو آپ شکر کے ساتھ لیجئے، بے ادبی مت کیجئے.
اس سے کیا ہوتا، اس سے کیا ہوتا، کھیر پوری سے کیا ہوتا؟ کھیر پوری میں جتنے چاول ڈالے تھے سب نیکی ہے۔ اگر اس حدیث کی روشنی میں دیکھے تو کھیر پوری میں جتنا آٹا گن رہے نا ایک ایک، اس پہ نیکی ملے گی۔ اللہ چاہا کرم کرنا تو بے شمار کرم۔ سرکار کی محبت میں اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اب تم خالی دیکھ رہے ہیں انہوں کیا کر رہے ہیں، انہوں کیا کر رہے ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھتے، رسول کی محبت کو دیکھتے۔ بچہ بھی کر کے جشن منا رہے تو ہم بولتے ہیں واہ سرکار۔ تو آج دھوم مچانے کی رات ہے، سو جانے کی رات نہیں ہے۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ آج کی رات میں صرف محبت سے جگ لیا تو کامیاب ہو گیا۔ آج نہ عبادت کرنا ہے، نہ نمازیں پڑھنا ہے، نہ روزے رہنا ہے، نہ قرآن کی تلاوت کرنا ہے۔ تلاوت کرنا ہے تو چہرے مصطفیٰ کی کرنا ہے۔ سمجھ میں آگئی بات آپ کے؟ آج کچھ بھی کرنا نہیں ہے، خالی جھنڈی ہلانا ہے، نعت پڑھنا ہے، یا رسول اللہ کے نعرے بلند کرنا ہے، روشنی کرنا ہے۔ گھر گھر روشنی کیجئے، اپنے مکان پہ روشنی کیجئے، اپنے مکان پہ جھنڈی لگائیے، تاکہ اللہ وہ جھنڈی لگانے، اور میں تو کہوں گا اس حدیث کی روشنی میں جھنڈی جتنی بار ہلے گی اتنی بار نیکیاں ملے گی۔ اللہ چاہا تو کیا نہیں ہوتا، گولا جتنی دیر چمکتے رہیں گا اتنی، کیونکہ اگر آپ مصطفیٰ کی محبت میں لگا رہے ہیں۔ یہ اس لیے میں بٹھاتا ہوں آپ کے ذہنوں میں، دلوں میں یہ عظمت بٹھاتا ہوں۔ ہر پڑھتے کہاں بھائی آپ کو تو کام سے فرصت نہیں ہے تو رسول اللہ کی طرف کہاں دیکھتے ہیں؟ یہ تو کلین مرکزی مجلس اہل سنت جماعت اہتمام کرتی ہے، آپ آ جاتے ہیں تو کچھ سننے مل جاتا ہے، نہ تو کون کس کی قدر کرتا ہے۔ آج کل تو پیسے والوں کی قدر ہے، آج کل تو عہدے داروں کی قدر ہے، آج کل تو جھوٹے بٹے بازوں کی قدر ہے، جس کا نہیں مال ہے انہیں کچھ بھی رہو قدر ہے۔ اور مصطفیٰ کے پاس جیسا آپ لوگ انہیں بٹے باز رہو، مکار رہو، پیسہ ہے تو بس ہے، ان کی محبت ہے۔ اب فرق بتا رہا ہوں میں آپ، اللہ کی محبت میں تمہاری محبت میں کتا ہے؟ کسی کا نے پیسہ ہے انہیں مکار ہے، جھوٹا ہے، دغا باز ہے، دھوکے باز ہے، تو اس سے محبت کرتے۔ پیسے والے صاحب صاحب صاحب، بابا بابا بابا، ٹابا ٹابا ٹابا، رلا لا لا لا۔ ارے یہ تیری محبت ہے، تو جھوٹوں سے محبت کر رہا پیسہ دیکھ کر۔ وہ اللہ کی محبت ہے جو سرکار کے چاہنے والے کو جھنڈی بھی ہلے تو ثواب عطا کر دے۔ ہمارے سامنے آگے بڑے بڑے باتیں نہیں کرنا، عزت کرنا ہے تو آنا، نہیں تو چلے جانا۔ یہ ادب کی ہے بات، یہ مصطفیٰ کی ہم بات کرتے ہیں، سخت نہیں بولتے، ہم وہ بولتے ہیں کہ جو حق ہے۔ دیکھو ایسی باتیں سننے میں نہیں ملتی، نہ بول سکتے کوئی، اس کے بھی لیے بقول مولانا کے فیضان چاہیے۔ فیضان ہو تو آدمی ہر چیز سمجھ سکتا ہے، فیضان نہیں ہے اب تو نہ کسی کے مرید، نہ وہ خانخواہ ہیں، نہ وہ ہے جو ابھی تو میں کہتا ہوں بھائی موجودہ لوگوں کو جو بھی ہیں ان کو غنیمت جانو۔ آج بھی چند لوگ باقی رہ گئے ہیں، اگر ان کا دامن تھام لیں گے اللہ کرم کر دے گا تو آخرت بہتر ہو جائے گی۔ ہمارے اعمال اس قابل ہے، ہم نمازوں سے بخشے جائیں گے۔ بولو آپ، اگر میں ایک ایک کی نماز کو پوچھوں تو وضو بھی صحیح نہیں ہے ہمارا۔ جب بظاہر وضو صحیح نہیں ہے تو طہارت کتنی صحیح ہوں گی میاں؟ میں تو کئی لوگوں کو دیکھتا ہوں یوں ڈبا لے کے چلے گئے، کیا وہ تو ہم طہارت کر رہے، وہ پانی صاف ہے کہ نہیں؟ آپ صحابہ کے سرکار کیا اہل بیت علماء حق کی طہارت کو نہیں دیکھے؟ ایک ایک چیز میں کیسی احتیاط کرتے تھے، یہاں تو کہیں بھی گئے کر لیے،
کوسا بھی پانی لیے ڈال لیے، ڈالنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، اس کے اوپر بہت ناز ہے کہ ہم نماز پڑھتے، ہم نمازی ہیں، ڈھونڈ ڈھونڈ کے جماعت میں جاتے، کون سے ٹائم 9:20 کی جماعت ہے، جاؤ 9:30 کی جماعت سے جا رہے ہیں۔ ارے جماعتوں کو کیا دیکھ رہے میاں، تم کیا، تمہاری نماز کیا، تمہاری حیثیت ہی کیا؟ ہم نماز پڑھتے ہیں اس لیے پڑھتے ہیں کہ سرکار کا حکم ہے، تم نماز پڑھیں ہماری نماز بخشوائے گی، وہ بھی نہ طہارت نہ وضو، نماز بھی صحیح نہیں پڑھتے، رکعت پڑھنا نہیں آتا، میں بولا نا حرم کے امام کو نہیں آتا رکعت بننا، رکعت بن کے کھجا لے رہا، داڑھی، اس کو داڑھی جب بھی کھجانا ہے پہلے گھر میں بیٹھ کے پوری داڑھی کھجا کے نہیں آنا۔ اور ایک وقت تو کیا کرا حرم کا امام، وہ مسجد نبوی کا امام، میں وہ دیکھا ہوں وہ ویڈیو، اقامت ہوئی 10 منٹ تک غائب ہو گیا، کیا ہوا کہ اس کو اقامت ہونے کے 10 منٹ کے بعد آ کے فون آیا بول رہے ہیں مولانا، یہ دیکھو آپ اللہ کے سامنے فون آیا تو چلے گیا، تو یہ امام حرم کا یہ حال ہے، تب اس کے پیچھے نماز حرام ہوگی کہ کیا ہے، کیا ہے یہ؟ ارے امام حرم ہم کو بول رہے ہیں اس کے پیچھے نماز پڑھو گے، بولا تم پڑھو، تم کو جانا کہیں اور ہے، ہم یہ اماموں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، ہم تنہا پڑھیں گے، مصطفیٰ کے خیال سے پڑھیں گے۔ شوق تیرا اگر نہ ہو، شوق میرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرے رکوع بھی حجاب، میرے سجود بھی حجاب۔ کیا بات کہی ہے، کیا بات کہی ہے صاحب، سمجھے؟ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرے رکوع بھی حجاب، میرے سجود بھی حجاب۔ یہ باتیں کہاں ملتی بابا، کدھر جا رہے ہیں؟ نماز 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 نماز، یہاں میلاد میں آگے جھنڈی ہلا دو، نماز جس کے صدقے میں ملی جھنڈی کا ثواب بھی مل جائے گا، یہ ہے۔ اس لیے ساری کائنات اللہ کی طرف دیکھتی ہے، اللہ محمد مصطفیٰ کی طرف دیکھتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، نہیں اللہ کدھر دیکھ رہا، تم کو دیکھ رہا، ہاں وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ساری کائنات اللہ کی طرف دیکھ رہی ہے، اور اللہ دیکھ رہا ہے تو مصطفیٰ کو، ہاں ساری کائنات کعبے کی طرف جھک رہی ہے، کعبہ جھک رہا ہے تو مصطفیٰ کی طرف۔ اب یہ لوگ بس ایک نماز کو ایسی اہمیت دے رہے ہیں، اور اہل سنت پہ الزام لگا رہے ہیں نماز نہیں پڑھتے، کہتے ہیں میاں بے خوف ہو، نماز تو ہم ہی پڑھتے ہیں، تم کیا پڑھتے؟ تمہاری نہ طہارت صحیح نہ وضو صحیح، طہارت وضو صحیح بھی تو ایمان بھی صحیح نہیں ہے نا۔ تو اس لیے علماء ربانین نے میلاد کی شب کو شب قدر سے افضل قرار دیا، تو آج دھوم مچانے کی شب ہے، آج کھیر پوری بنانے کی شب ہے، آج ایک دوسرے کو مبارکباد دینے کی شب ہے، کیونکہ اسی شب کو علماء نے لکھا کہ سارے آسمان و زمین کو اللہ نے منور کر دیا تھا۔ حضرت شفا تو فرماتی ہیں کہ اتنی روشنی ہوئی کہ تارے، میں تو سمجھی کہ حضرت آمنہ کے گھر پہ تارے گر جائیں گے، اور اس میں حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی کیفیت کو دیکھ کے زمین پہ بیٹھ گئی، اتنی روشنی، اور فرماتی ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے شام کے محلات کو دیکھی اس روشنی میں۔ دیکھیے آپ کیا میلاد میں روشنی ہوئی ہے، اور یہاں ہم روشنی کر رہے تو،
اور میں اب کے محسوس یہ کر رہا ہوں، لوگ کتنے بھی مخالفت کریں، اللہ ہمارے نوجوانان اہل سنت کو، سرکار سے محبت کرنے والوں کو اور مال و دولت سے آراستہ بنا۔ آج تو اب کے سال تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم سمجھے تھے کہ نوٹوں کی وجہ سے لوگ جو کریں گے، مگر میں دیکھا ہوں کہ جس گلی سے میں گزر رہا ہوں روشن ہی روشن ہے۔ اتنی خوبصورتی سے بچے 17 18 12 22 سال کے بچے سجا رہے ہیں کہ کوئی ٹیکنیشین بھی نہیں کرتا۔ ہاں آج آ کے ہماری گلی دیکھیے، ہمارے گھر کی گلی، بچوں نے ایک ہی تار سے ایسا خوبصورت بنایا ہے، دور سے کھڑے کہ چادر دیکھیں تو طبیعت فرت ہو رہی ہے۔ ہماری گلی کو دیکھو آپ، بچے، وہ بچے کتنے ہیں معلوم؟ 4 دن سے کام کر رہے ہیں سجانے کا، ہاں، اور اتنی خوبصورتی سے سجایا ہے کہ لوگ تصویر لے رہے ہیں اس کی۔ میں بولا یہ محبت والا ہے، خوش ہو کے تصویر لے رہا، اس کا تصویر لینا بھی ثواب ہے۔ ابھی بہت گہرائی سے سمجھنا پڑتا ہے یہ باتوں کو، ہاں یہ پکوڑے رہے تو سمجھ میں نہیں آتا۔ سرکار کی ایسی محبت، ایسی محبت، ایسی محبت، ایسی محبت ہونا کہ سرکار پر یہ رہنا، ہمارا 1000 جانیں بھی ہیں تو سرکار کے قدموں پہ قربان ہے۔ تو جب کہیں یہ سوچتی بات نہیں تو یہ کیا ضرورت ہے لائٹ لگانے کی؟ ضرورت تو کچھ بھی نہیں ہے، کیا اندھیرا ہو رہا؟ یہ ضرورت کی بات نہیں ہے میاں، یہ محبت کی بات ہے۔ ضرورت کیا ہے؟ روزانہ تو اندھیرا ہی رہتا، پھر آج کیا ہوا؟ آج محبت ہو گئی۔ ہاں، محبت میں اجالا ہی اجالا ہے، محبت میں کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ محبت کر کے دیکھو، نہ مال کی پرواہ کرتا، نہ جائیداد کی پرواہ کرتا، ہاں، نہ کسی قسم کی، ہر معشوق کی ہر فرمائش کو پورا کرتا نہیں کرتا۔ محبت نہیں کرے نا، رکھے پھکے، ہاں۔ اب لوگوں کو جو ہے زمینوں سے محبت ہے تو کیسا اس کو گھیرتے وہ کرتے، ہاں۔ ہر ایک کو کسی سے محبت ہو جاتی، اس کا کیسا اہتمام کرتے، ہاں۔ ہر ایک کو الگ سے محبت، کسی کو جائیداد سے محبت ہے، کسی کو اپنے بچوں سے محبت ہے تو کیسا رکھتے ہیں؟ میرے ببو پپو ٹپو، کسی کو کسی سے محبت، کسی کو ہر چیز سے، معمولی اسکوٹر سے محبت ہوئی تو روزانہ اس کو دھوتے رہتا، صاف کرتا، وہ کرتا۔ ہم لوگ کو محبت نہیں ہے، میری اسکوٹر دیکھو جا کے کتنی میلی ہے، حضور رتن لیتے ہیں، کہیں کی محبت؟ اسکوٹر سے محبت ملے تو کیا ملتا؟ خرابی تو میکینک بنا دیتا۔ لیکن لوگوں کو اسکوٹر سے بھی محبت رہتی، روزانہ اس کو صاف کرتے، پانی مارتے، آئلہ ڈالتے، سب یہ دیکھتے، ایک محبت کی بات ہے وہ بھی۔ اچھا، لوگوں کو ذلیل چیزوں سے بھی محبت ہو جاتی، کتوں سے محبت، کتوں سے بھی محبت ہو رہی ہے لوگوں کو، کتے کو نلا رہے ہیں، دھلا رہے ہیں، بسکٹا کھلا رہے ہیں، انجیکشنہ دلا رہے ہیں، اس کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں، اس میں ہاتھ ڈال کے بیٹھ رہے، کتے کی محبت۔ ذلیل چیزوں سے محبت ہو جاتی لوگوں کو تو اتنا کرتے ہیں۔ آپ شکر ادا کرو، آپ کو ذلیل چیزوں سے محبت نہیں ہے، آپ کو دولت سے محبت نہیں ہے، آپ کو جائیداد سے محبت نہیں ہے، آپ کو محبت ہے تو مصطفیٰ سے۔ اور کرم کی بات یہ ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا لَقَدْ مَنَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ کیوں فرمایا اللہ نے؟ مومنین پہ احسان کیا گیا، بے شک مومنین پہ احسان کیا گیا کہ انہی میں سے ان کے رسول کو بھیجا، تو مومنین پر اللہ نے احسان کیا۔ دیکھیے اللہ نے مومنین کا لفظ اس لیے کہا، حالانکہ دیکھا جائے تو دراصل سارے انسانوں پہ احسان ہے، ہمارے آقا رحمت للعالمین ہے، ہر ذرے ذرے پہ آقا کا احسان ہے، لیکن سب کو اللہ نے کہا سارے انسانوں پر احسان ہے، محسن انسانیت ہے میرے آقا، سارے انسانوں پہ آقا کا احسان ہے۔ اور سچ پوچھا جائے تو یہ ساری کائنات پر رسول کا احسان ہے، کیونکہ رسول کی وجہ سے کائنات بنی ہے، عالم بنا ہے، آدم بنے ہیں،
ہے نا. اس لیے تو شیش علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام نے وصیت کی، دیکھو بیٹا ہمیشہ جہاں اللہ کا ذکر کرنا ان کے حبیب کا ذکر کرنا. حضرت شیش علیہ السلام کی وصیت ہے یہ. تو جو حضرت شیش علیہ السلام کو اپنا نبی مانتا ہے اور اپنے آپ کو شیش علیہ السلام کی اولاد مانتا ہے، وہ اپنے باپ کی نصیحت کو پکڑ کے رکھے گا. تو انہوں پوچھے یہ کہے کیوں میرے آپ بار بار یہی ذکر کرتے ہیں حضرت، یہ بچوں یہ جا. شیش علیہ السلام حضرت آدم کو ہمیشہ یہی وصیت کرتے تھے، جہاں اللہ کا ذکر کرنا، محمد مصطفیٰ کا ذکر کرنا، ان کے ذکر کو چھوڑنا ہے، نہیں ان کی تعظیم کرنا. حضرت شیش بولے ابا جان یہ کیا بات ہے، ہمیشہ آپ یہی وصیت کرتے ہیں. تو بولے دیکھیے ان کی وجہ سے تو ہم پیدا ہوئے ہیں، ان کی وجہ سے میری توبہ قبول ہوئی. ان کا ذکر کرنا، تو یہ کائنات بنی عالم آدم بنے ہیں تو رسول کی وجہ سے بنے ہیں. تو آپ کی وجہ سے اللہ نے آپ کی وجہ سے اللہ کو ہم نے جانا ہے، بڑا آپ کا احسان رسول عرب ہے نا. خدا کو ہم نے پہچانا خدا ہے، خدا کو ہم نے پہچانا خدا ہے. محمد یہ تصدق آپ کا ہے. خدا اگر محمد کو پیدا نہ کرتا، قسم ہے خدا کی، خدا اگر محمد کو پیدا نہ کرتا، قسم ہے خدا کی، خدا ہی نہ ہوتی. لولاک لما خلقت الافلاق، لولاک لما خلقت الدنیا. اللہ نے خود کہا نا اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ میں افلاق کو پیدا کرتا، نہ یہ دنیا کو پیدا کرتا. سمجھے آپ؟ درود شریف پڑھیے، کیونکہ مولانا بار بار صلو علی محمد بول رہے ہیں، آپ نہیں سن رہے، اس لیے بول رہا ہوں. جب صلو علی محمد کہیں تو ہم پر ضروری ہو جاتا ہم درود پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد. تو سرکار کا احسان تو سارے انسانوں پر ہے، لیکن اللہ نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. کہ ہم نے مومنین پر احسان کیا، اللہ نے مومنین پر احسان کیا. لقد من اللہ، کہ بے شک تحقیق اللہ نے مومنین پر احسان کیا، ان میں سے رسول بھیجا، ان کو رسول عطا کیا. تو احسان تو سبھی پر ہے، لیکن مومنین کو کیوں؟ پوری توجہ کے ساتھ پوری سماعتیں میری طرف رکھیے. تو جب کہیں میلاد منانے دھوم کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہوگا اور دھوم بھی منائیں گے. آپ نہیں ہے تو آئے گئے بھائی نماز دے دیا نماز پڑھو، آئے گئے روزہ بولے روزہ رہو، شریعت دے دیا شریعت کی دھوم مچاؤ. تم جیسے سڑے شریعت کی کیا تحفظ کر دے جی. لیکن اللہ نے مومنین پر احسان کیا، اور اللہ بولا میں مومنین پر احسان کیا. تو یہ مومن پہ کہ کچھ سارے انسانوں پہ، ساری کائنات پہ احسان ہے احمد مصطفیٰ کا، لیکن جتا رہے مومنین کو. تو بات ایسی ہے، آپ دیکھیں گے باپ کے 4 بیٹے ہوتے ہیں، لیکن ایک بیٹے کو برابر انہیں اپنا کام بولتا، کیونکہ 3 نالائق رہتے، وہ سننے والا رہتا، ماننے والا رہتا باپ کا. فرما بردار کو بولا جاتا ہے، نہیں سنتا انہیں جان دو، چھوڑو انہیں کہیں بھی جان دو. جو بچہ فرما بردار رہتا، ماں باپ اس سے زیادہ کام لیتے، اس کو چاہتے، اس کو قریب کرتے، اس کو ہر بات بولتے. کیوں بولتے؟ کیونکہ یہ فرما بردار ہے، ہمارے مرتبے کو سمجھنے والا ہے، ہمارے مقام کو سمجھنے والا ہے. دوسرے لونڈے نہ ہمارا مقام سمجھ رہے نہ مرتبہ سمجھ رہے. تو جو سنتا اسی سے بات کہی جاتی ہے. تو مومنین بھی اللہ کے فرما بردار ہیں، اللہ کی بات سننے والے ہیں. اللہ مومنین پر یہ اعتماد رکھتا ہے، یہ میرے فرما بردار ہے،
میں جو کہوں گا وہ سننے والے ہیں، مجھ سے محبت رکھنے والے ہیں اور میرے احسان کو ماننے والے ہیں، اس لیے مومنین پر احسان جتا رہا ہے۔ تو اللہ کے اعتماد کو ٹھیس مت پہنچاؤ۔ اللہ تم پر جو اعتماد کیا نا، اللہ جو تم سے محبت کرتا ہے نا، ارے بھائی محبت کرنے والے بھی بولتے ہیں میاں میں تمہارے ساتھ یہ کرانا باوا بولتے، جس سے محبت ہے اسے بولتے، دوسروں کو بولتے۔ تو اللہ مومنین سے محبت کرتا ہے کیونکہ انہوں نے ان کے حبیب کو مانا، اس لیے محبت مومنین سے اللہ کی محبت کیا؟ اللہ کیوں محبت کرنے لگا؟ اللہ تو ہر ایک سے پاک ہے، تو اللہ کیوں محبت کرتا ہے؟ اللہ محبت کرتا ہے تو اس لیے کرتا ہے کہ اللہ کہ محبوب کو ہم چاہتے ہیں، ان کا کلمہ پڑھیں تو اللہ بھی آپ سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے مومنین پر اعتماد کر کے اللہ کہہ رہا ہے کہ اے مومنین ہم نے تم پر احسان کیا، اللہ نے احسان کیا، کیونکہ مومنین احسان کو مانتے ہیں تو اللہ اس لیے احسان جتاتا ہے۔ اس لیے اب خدا کے لیے مومنینوں تم اللہ کے اعتماد کو ٹھیس مت پہنچاؤ، میلاد منا کر احسان کا شکر گزاری کا آپ انداز اختیار کرو اور اللہ کی شکر گزاری کرو۔ سمجھ میں آگی بات؟ سمجھ میں آئی بات؟ آئی؟ اب لگائیں گے جھنڈی، اب لگائیں گے لائٹ، اب بن جائیں گے کھیر پوریاں۔ آپ بولیں گے یہ ہر جیسے میں نو کھیر پوریاں یہ کتنے کھائیں گے؟ آپ جتنے لائے اتنے کھا لیتا ہوں، مگر میرے کو مت کھلاؤ۔ آپ میلاد کی دھوم مچاؤ، کنجوسی مت کرو، بناؤ۔ اگر اللہ دیا تو بکرے کی بریانی بنا کے کھلاؤ اپنے عزیز و اقارب کو، زبردست میٹھا پکاؤ۔ اب بچے کا ولیمہ، بچی کی چوتھی کرے تو کیسا کرتے؟ ایک جگہ گیا تو پورے 70 آئٹم رکھ دیے چکن کے، کون کھائے گا میاں؟ ارے مطلب کیا چکن کی دکان ہے پوری رکھ دیا باہر گیا؟ ہر چیز دیکھو چکن۔ تو بیٹے کی محبت، بیٹی کی محبت میں پورے لوازمے کے ساتھ شادی ہے، تو کیا بیٹے سے بھی محبت رسول سے کم ہے؟ وہاں بیٹی سے زیادہ محبت کرنا ہے رسول سے۔ اس لیے اگر اللہ پیسہ دیا تو لوازمے کے ساتھ میلاد النبی مناؤ۔ ایسی دھوم مچاؤ۔
اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا اللہم رب هذه دعوت تامت صلاة قائمت اتی محمد الوسیلۃ والفضیلۃ ورافۃ المقام محمودہ وارزقنا شفاعته انک لا تخلف المیعاد صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین الحمدللہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری بات تو یہ ہے کہ ایک تو بات ہے کہ مومنین سے اللہ محبت کرتا ہے، فرما بردار سمجھتا ہے، اللہ کو مومنین پر یہ بھروسہ ہے کہ وہ میری شکر گزاری کریں گے، اس لیے اللہ نے احسان جتایا۔ سننے والوں ہی کی بات کہی جاتی، نہیں سننے والوں کو کوئی بھی منہ نہیں لگاتا، چل جا بھے جا اپنا رستہ رہا۔ تو اللہ نے مومنین سے اس لیے کہا کہ اللہ کو مومنین پر بھروسہ ہے، اگر مومن ہے تو میلاد منائیں گے۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے میلاد النبی مومن مناتے ہیں۔ میلاد النبی منانا ایمان کی علامت ہے۔ ہم مومن ہونے کا ثبوت اگر دینا ہے تو میلاد النبی منانا، جشن منانا، چراغاں کرنا، پکوان کرنا، یہی طریقہ ہے میلاد میں۔ اس میں عبادت ہے اس میں؟ ہاں اس میں عبادت نہیں ہے۔ اب بعض لوگ بولتے پیر کے دن سرکار روزہ رہتے تھے، تم بھی روزہ رہو۔ عید کے دن روزہ نہیں رہتے۔ ہم جو ہے 12 ربیع الاول کو عید الاضحیٰ بولتے، تو عید کو روزہ نہیں رہتے، اس وجہ سے جمعے کا روزہ بھی نہیں رہنا ہے، کیونکہ وہ عید المومنین ہے۔ ہاں اگر مسلسل آپ رہتے آ رہے ہیں تو رہنا، نہیں میں جمعے کا روزہ رہتا ہوں نہیں رہنا ہے، جمعہ رات کو رہو، جمعہ کوئی کو رہتے۔ اگر مسلسل آپ روزے رہتے آ رہے ہیں تو جب رہنا، کیونکہ وہ عید المومنین ہے، اور عید المومنین کا ایک ہے، سرکار نے فرمایا اس دن آدم پیدا ہوئے، اس لیے جمعہ عید ہے، خوشی مناؤ سرکار نے۔ تو جس دن آدم پیدا ہوئے وہ عید کا دن ہے، جس دن رسول پاک پیدا ہوئے عید الاضحیٰ کا دن ہے، عید کا دن ہے۔ تو اس لیے یہ جو بولتے نا پیر کو روزہ، تم رہو روزہ، ہم کھیر پوری کھاتے، کیونکہ عید کو جو ہے کھانا نہیں کھایا جاتا، ہم نکالیں اس میں سے۔ تو تم رہو نا روزہ رہ کے بتاؤ، نہ انہوں روزے کے نہ کھیر پوریوں کے، خالی جلنے کے لوگ کھیر پوری بھی بنے نہ بناتے، روزہ بھی نہیں رکھتے۔ آپ قائل ہوئے نا بھائی سرکار کی ولادت میں سرکار روزہ رہے، روزہ رہنا تو روزہ رہو آپ، ہم کھیر پوری کھاتے، ہم عید مناتے کھیر پوری کھاتے، آپ روزہ رہو رہتے، بلکہ دیکھتے کہاں کھیر پوری بننی وہاں چلے جائیں گے۔ یہ چورا ہے بھائی، ہم جو ہے پکائے بریانی تو کھا کے آ کے کھاتے، اس طرح سے بولتا ہوں ان کو نکالنا لات مار کے، چل یہاں کہیں بریانی کھا رہا رہے، جا کے مرکی نالے میں کھود، یہ کیا کرا؟ ہمارے لوگ ہم اس کو بھی فاتحہ کا کھلا دیے، مولا کہیں کو کھلائے؟ ہاں فاتحہ کا کھانا ضائع چلے گیا نا، منافق کو کھلاتے فاتحہ کا کھانا، مومن کی کھلاؤ فاتحہ کا کھانا ثواب ملے گا، اور دشمن کو موٹا کر رہے ہیں آپ، ان کو تو نہیں کھلانا، ان کو لات مار کے بڑھانا، جیسے حضرت جبریل علیہ السلام نے لات مار دی شیطان کو۔ جبریل کی سنت کب ادا کری ہے؟ میلاد میں ادا کرنا۔ حضرت جبریل کی سنت ہے، جو میلاد نہیں منایا اس کو لات مار دینا، یہ جبریل علیہ السلام کی سنت ہے۔ کہیں کو سناتے پھر واقعہ؟ اللہ نے تو دھوم منائی، اب انہوں ایک ایک باتیں نکال کے شیطانی وسوسے ڈال کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی فکر کر رہے ہیں، لیکن ہمارے علماء نے کہا کہ 12 ربیع الاول عید الاضحیٰ ہے، کیونکہ اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، احسان کی خوشی مناؤ۔ اس ضمن میں ایک بات اور کہہ دیتا ہوں کہ اللہ نے احسان کتنا بڑا کیا ہے، اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ آپ کو یاد رکھیے، ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، اگر اس کی طرف کوئی دوسرا دیکھتا ہے تو ہم غصے میں آ جاتے، آتے نہیں آتے؟ اگر آپ اپنے اسکوٹر سے محبت کر رہے ہیں، اس کی طرف کوئی بھی دیکھا تو کیا دیکھ رہے ہیں یہاں؟ ہاں
کیا تمہیں نیت خراب ہے کیا؟ غصہ آتا؟ یہ محبت کی فطری بات ہے کہ جس سے محبت کرتے اگر کوئی دوسرا دیکھا اس لیے اس کو رقیب بولتے. نہیں، ایک ہوتا ہے حبیب، ایک ہوتا ہے رقیب. جو محبوب کو دیکھتا ہے، ہم جس سے محبت کرتے اس کو رقیب بولتے. شاعری میں رقیب بہت چلتا، جو شاعراں ہیں وہ اچھا سمجھتے ہیں رقیب کے معنی. تو یہ جو ہے دشمن جانے، رقیب کے معنی دشمن. کوئی اگر ہماری محبوب چیز کو دیکھتا ہے تو ہم اس کو اپنا دشمن سمجھتے. نہیں، اتنی بات سمجھ میں آ رہی نا؟ لیکن اللہ دیکھو کتنا بڑا احسان کیا مومنین پر، اس لیے احسان جتا رہا ہے. ہمارے آقا کس کے محبوب ہیں؟ اللہ اتنا احسان کر رہا ہے، اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے، اللہ کی اتنی بڑی رحمت ہے، کہہ رہا ہے کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں تم بھی ان سے محبت کرو. کوئی بھی اپنا محبوب کسی کو نہیں دیتا، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے، اپنا محبوب ہم کو عطا کر کے کہہ رہا ہے ان سے محبت کرو تو تم میرے محبوب ہو جاؤ گے. ایسا نہیں کہ نہیں اللہ کا کوئی بھی دیکھنے نہیں دیتا اپنے محبوب کو. اللہ تو چاہنے دے رہا، محبت کرنے دیکھ رہا، ان کی اداؤں پہ قربان ہونے دے رہا. اس لیے چھپایا نہیں، کیونکہ محبوب بھی ہے اور دلیل توحید بھی ہے مصطفیٰ. محبوب بھی ہیں، دلیل توحید بھی ہے مصطفیٰ. اس لیے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو اپنا محبوب عطا کیا. جو محبت کا انداز سمجھتے ہیں نا وہ احسان مانتے ہیں. اب یہ رکھے پکے مولوی یہاں، رکھے پکے عوام کیا سمجھتی؟ ان کو تو سڑے چیزوں سے محبت ہے، ان کو سڑے لوگوں سے محبت، سڑی دولت سے محبت، سڑی جائیداد سے محبت، سڑے چیزوں سے محبت. ان کو کیا ہوتا اس سے؟ اس لیے تو سرکار بولے میرے پر ہر چیز قربان کر دینا. ہاں، ایک صحابی پوچھے یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. کیا بولے؟ بولے سرکار میں آپ سے محبت کرتا ہوں. کیا بولے؟ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. تو سرکار بولے افلاس کے لیے تیار ہو جاؤ. اب کون رہتا تیار افلاس کے لیے؟ ہاں ہوتے. سرکار کیا بولے؟ محبت کرتے میرے سے محبت، افلاس کے لیے تیار ہو. کیونکہ محبوب پہ سب چیز لٹا دینا کا نام محبت ہے، بچا کے رکھ لینے کا نام محبت نہیں ہے. سمجھے؟ کھوتے تیار. دے دو 1 کروڑ روپے میرے کو دو، پرانے ہی نوٹاں دو میرے کو. دیتے دیتے. کہاں ہے محبت؟ ہاں بڑی مشکل سے 5 روپے نکال کے چائے تو لا لو، مولانا کو آدھی چائے پلا دیں گے. بہت بڑا احسان، مولانا کو آدھی چائے پلا دیا میں. محبت ہے تو گھر کا گھر لٹا دینا، جیسا صحابہ نے لٹا دیا. صدیق اکبر سے سرکار نے پوچھا ہے صدیق کیا چھوڑا گھر کے لیے؟ تو کیا جملہ تصوف کا فرمایا ہے. بہت بڑے صوفی، پہلے صوفی حضرت صدیق اکبر ہیں. فرمایا اللہ رسول کو چھوڑا ہوں. مطلب کیا کچھ گھر میں نہیں ہے، کچھ نہیں ہے تم کر سکتے. اس لیے صرف صدیق اکبر کا نام لے لو، سرکار خوش ہو جائیں گے. میرے صدیق کا چاہنے والا ہے. خوش ہونے کے ڈھنگ بھی ہیں کچھ، اس لیے ہم غوث اعظم کا جھنڈا اٹھاتے ہیں، سرکار خوش ہو جاتے ہیں. یہ میرے بیٹے کا ماننے والا ہے، اس وجہ سے خواجہ کا نام لے کے خوش ہو جاتے ہیں، چھٹی کر لیتے ہیں. سرکار خوش ہو جاتے ہیں، میرے بیٹے کا ماننے والا ہے، میرے صدیق کا ماننے والا ہے، میرے فاروق کا ماننے والا ہے، میرے عثمان کا ماننے والا ہے، میرے علی کا ماننے والا ہے، میرے حسن کا ماننے والا ہے، میرے حسین کا ماننے والا ہے. بس سرکار سے اسے خوش کر لو، سرکار کی رحمتیں لے لو، میلاد منا کے اس سے بھی زیادہ رحمتیں لے لو. یہ محبتوں کی باتیں ہیں، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. نہ قرآن، میں نے قرآن و حدیث سے آپ کو بتایا ہے. اب اس سے بڑھ کر بتانا اب نہیں سمجھا تو گیا کام سے. نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا ہے، جاہل سے بھی بدتر ہے. اب بولتے نا قرآن میں ہے کیا، حدیث میں ہے کیا؟ قرآن میں حدیث میں نہیں ہے نا، میں بتا رہا ہوں.